الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے لیے، میرے پورے خاندان کے لیے، گھر والوں کے لیے، تمام طلبا اور اساتذہ کرام کے لیے یہ اتنا بڑا عظیم سانحہ ہے جس کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم سب کے لیے صدمے کو برداشت کرنا ایک نہایت مشکل ترین کام، جیسا کہ اکثر حضرات داخل میں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پچھلے تقریباً 2 سال کے لگ بھگ ہونے کو آ رہے مستقل قریب چل رہے تھے، اور اس بیماری کے زمانے میں جو نشو و فراز آئے اس کے جو اثرات کے جسم پر تھے وہ بھی دیکھ کر کے بڑا دکھتا تھا، لیکن میں حیران رہ گیا کرناٹک میں آیا، جاتے ہی سب سے پہلے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، ان کے چہروں کو جب میں نے دیکھا بالکل اتنا تر و تازہ، اتنا صحت مند مجھے چہرہ نظر آیا، اتنا پرسکون نظر آیا کہ میں خود دم رہ گیا۔ یعنی اس بیماری میں ان کے اوپر جو دوسرا اٹیک ہوا تھا تکلیف کا، اب سے 2 مہینے پہلے تقریباً، اس سے کافی کمزور ہو گئے، لیکن آج جب دیکھا ان کو تو بالکل تر و تازہ چہرہ، پرسکون۔ میرے بھائیوں، میں تمام حاضرین کی خدمت میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنا سکون حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر، اتنے نورانیت ان کے چہرے پر، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا ماضی اتنا صاف ستھرا گزارا، اتنا باکردار گزارا کہ ہم تمام تلامذہ ان کی اولادوں کے لیے ان کو ایک سبق رکھتا۔ اتنا سکون ایسے نہیں پیدا ہوتا جب تک اس کے پیچھے ماضی کی محنت ہے نا۔ چونکہ ابھی وقت ہے تو میں 2-3 بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے دارالعلوم تعلیم کراچی کتنی محنت سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اینٹ، ایک انچ اس کے اوپر کھڑے ہو کر، خود کھڑے ہو کر نگرانی کرتے ہیں۔ تمام رفقائے کرام جو دارالعلوم کے ہمارے رفقائے کرام ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے منتظم تھے کہ بے تحاشا انتظامی صلاحیت اللہ نے دی۔ میرے پاس حضرت قاری بشیر صاحب دامت برکاتہ مدینہ طیبہ کے مشہور قاری، ان کا بیماری کے یہاں پہ بہت فون آتے تھے، والد صاحب کے پرانے دوست تھے۔ وہ میرے سے کہتے فرمانے لگے کہ مجھ کو مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، یعنی قاری بشیر صاحب فرمانے لگے کہ مجھ کو مولانا عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ مولوی رفیع کے لیے دارالعلوم انتظامی صلاحیت کے لحاظ سے بہت چھوٹی جگہ ہے، ان کو تو کسی ملک کا سربراہ ہونا چاہیے۔ تو انتظامی صلاحیت کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے روپے پیسے کے اندر جو انہوں نے احتیاط کرتی۔ میرے تمام ہمارے دارالعلوم کے رفقائے کرام جو والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے وہ جانتے کہ اتنی احتیاط کہ آپ اس کا اندازہ عام
روپے پیسے کے معاملے میں انتہا کرنے کی اختیار، اپنے طلبا کے معاملات کے اندر تمام طلبا جو آپ نے میرے سے طلبا جو ملتے وہ یہ کہتے ہیں کہ طلبا کے معاملے میں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے، ایسے بے چین ہو جاتے تھے کہ جیسے کوئی حد نہیں۔ ایک مرتبہ مجھ کو یاد ہے، پرانی بات ہے، کافی پرانی بات، کچھ طلبا آئے کہ آج کھانا جو ہمارے ہاں پکا اس میں کچھ خرابی تھی، کچھ سالن وغیرہ دال وغیرہ خراب تھی۔ میں یہ سمجھا کہ سب والی صاحب اتنا کریں گے کہ لوگوں کو کچھ کہیں گے سنیں گے، لیکن وہ پورے اپنے کے سر کے اوپر کھڑے رہے، کہا کہ وہ بازار سے کھانا لا کر دو، جب تک کھانا نہیں آئے گا تو میں جان سے نکل۔ آپ دیکھیے آج علماء کرام کو لوگ برا برا کہتے ہیں، طرح طرح کی تنقیدیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کے بارے میں تجزیے ہیں، لیکن اس وقت اس سال کراچی کے اندر طلبا حاصل تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ 15,000 سے زیادہ ہے، 15,000 سے زیادہ طلبا طالبات، اور ان کی بھاری اکثریت طلبا کی وہ ہے جو مفت تعلیم حاصل کرتی ہے اس مہنگائی کے دور میں، اور سہولتیں ان کو اتنی دی جاتی ہیں جتنی آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر وہ سہولتیں ان کے نہیں ہیں۔ یہ ساری ہمارے بزرگان دین کی، ہمارے اکابرین کی یہ محنت ہے، اور اس وقت بھی میں یہ بات اپنے ساتھیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ان اکابرین کے طور طریقوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے، جو ان کے طور طریقے تھے، جو ان کا طرز عمل تھا، اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر اس کو یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وہ تین باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ طلبا کا خیال، مالی معاملات میں انتہا درجے کی احتیاط، اور نظم و ضبط، اتنا کہ ہر چیز بڑے اطمینان سے، بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ کرتے تھے، جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کی خیر خبر رکھنا، خاندان میں کون بیمار ہے، کسی کے گھر میں مالی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں مالی مسئلہ نہیں ہے تو کوئی اور مسئلہ ہے، خود کہتے تھے، ہمیں بھیجتے تھے، دوسروں کو بھیجتے تھے کہ دیکھ ان کی خبر گیری کرو۔ کوئی اگر رشتے دار دوسرے ملک میں ہے اور وہ کوئی مالی طور پر تکلیف میں ہے یا کسی بھی تکلیف میں ہے، اس کی مدد کو پہنچتے تھے، اتنی مصروفیتوں کے ساتھ۔ پھر تصنیف تعلیم کا مستقل ان کا ایک وقت تھا کہ مغرب کے بعد وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، سب تصنیفی تعلیمی کام کرتے تھے۔ اتنے انتظامات کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی ان کی تصانیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط پیدا فرمائے، اور ہمیں اکابرین کے، اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔